وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین و ناظرین، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رحمت کی وسعتیں، یہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے. تو اس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف عناوین سے بات کر چکے، اور آخری بات ہم نے یہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا خلق میں اور خلق میں. خلق سے مراد یعنی ظاہری آپ کی جسامت، آپ کا ظاہری حسن و جمال، آپ کے جسم کا، اور خلق سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفات. تو ہم ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی بات کر رہے تھے. یقیناً رسول اللہ کے خلق کو بھی صحابہ کرام نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر جامعین سنت نے بھی مستقل اپنی کتابوں میں اس کو موضوع سخن بنایا. تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو بیان کر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس فی جبہتہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا. ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج آپ کی پیشانی پر چمک رہا ہو. یعنی آپ کے چہرے کا حسن، چمک اور روشنی سورج کی مانند تھی. اسی لیے آپ کے رخ انور کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہ تھی. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو یہ محسوس کرتے گویا کہ تم سورج کو طلوع ہوتا دیکھ رہے ہو. یہ بھی یاد رہے کہ سورج سے تشبیہ دینے میں غرض بیان چمک اور اشراق ہوتا ہے، جبکہ چاند سے تشبیہ میں غرض جمال ہوتا ہے. چنانچہ آپ کا حسن و جمال تمام محاسن کی خلقت کا جامع تھا. اسی لیے حضرات صحابہ جب آپ کا وصف فرماتے تو آخر میں یہ لفظ بولتے قطو، کہ کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا حضور کے جیسا حسین و جمیل. ما رأیت قطو، کبھی ہم نے نہیں دیکھا. تو اس سے مراد یہ تھی کہ حسن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کی نفی میں تاکید ہو. لہذا یہ لفظ بول کر کبھی کوئی نہیں ایسا دیکھا. شمس و قمر یا ستارے اور کہکشاں وغیرہ کی بھی نفی کرتی گئی. یہ ہے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا حقیقی ذکر. اس میں بیان حقیقت ہے، مبالغہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم جمیل دوائر الوجہ قد ملأت لحیتہ، کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک تمام پہلو نہایت حسین و جمیل تھے.
یعنی آپ کے چہرہ مبارک کے جوانب کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہر طرف سے حسین و جمیل تھا، آپ کی داڑھی مبارک نے اسے بھر دیا تھا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی محاسن اور خوبیوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ آپ کے چہرہ مبارک کے وصف اور چہرے کے بعد پہلوؤں کا ذکر ہے۔ پھر چہرے کے ساتھ ساتھ بالوں کی وضاقت اور قد مبارک، پھر لباس اور ملبوس کی حالت کے بارے میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محبت اور عقیدت سے آپ کے اسی حسن و جمال کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے لمبے بالوں والے سرخ جوڑے میں ملبوس حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ کے سر مبارک کے بال آپ کے کندھوں پر پڑے تھے، دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا۔ آپ کا قد مبارک نہ چھوٹا تھا نہ لمبا تھا، بلکہ درمیانہ اور بہت مناسب تھا۔ آپ کی عمومی قامت، آپ کی رفتار اور بعض اعضائے مبارکہ کے وصف میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہ دراز قامت تھے نہ کوتاہ قامت۔ آپ کی مبارک ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کا سر مبارک بڑا مضبوط اور ہڈیوں کے جوڑ چوڑے تھے۔ آپ کے سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔ جب آپ چلتے تو آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے، گویا کہ آپ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی میں حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا، بلکہ تمام صحابہ کرام میں سے حضرت علی کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ آپ کے گھر ہی میں زیر کفالت اور زیر تربیت رہے۔ پھر انہیں شرف دامادی بھی حاصل ہوا۔ آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کا وصف کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ گھر کے بیدی کا بیان اور وصف تصور ہوگا کہ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت، جلوت، عسر و یسر، رضا و غضب، تمام احوال اور زندگی کے تمام پہلو موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارشاد میں آپ کی مبارک پلکوں کو یوں بیان فرماتے ہیں، آپ کی آنکھیں سیاہ سرمئی اور پلکیں لمبی تھیں۔ ابھی حضرت علی کا بیان ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کا بیان سنیں اسی بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں، آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی تھیں۔ دیکھیں کیسے مختلف پہلوؤں سے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ پلکوں کا بڑا ہونا آنکھ اور چہرے ہر دو کے جمال کی علامت ہوتا ہے، جبکہ پلکوں پر بال نہ ہونا یہ آنکھ کے مرض کی علامت ہے۔ حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیاہ سرمگین اور پلکیں گھنی اور لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے بارے میں وارد روایات میں مذکور ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے امام بخاری کیا فرماتے ہیں، امام مسلم کیا فرماتے ہیں۔ یہ ہے جامعین سنت کی محبت آپ کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ چمکدار رنگ والے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے آپ سفید رنگ والے خوبصورت درمیانی قد والے تھے۔
بعض روایات میں رنگ کے بارے میں لفظ اسمر یہ بھی آیا ہے۔ تو اب سب روایات کو جمع کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا رنگ مبارک سفید، روشن اور چمکدار تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سرخی مائل تھا، کیونکہ سفید رنگ میں سرخی ملی ہوئی ہونا یہ جمال خلقت میں کمال ہے۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال خلقت میں جو بیان کر رہے ہیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ حلقے میں آگے گفتگو اسی موضوع پہ ہوگی، اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔